میاں بیوی اور دوستی۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان شادی شدہ جوڑوں میں طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے۔ جہاں اس کے اور کئی اسباب ہیں، وہیں اس کا سبب اس بات کو نہ جاننا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق دوستی اور برابری کا نہیں بلکہ محبت اور موافقت کا تعلق ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق اور دوستی کے تعلق میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوست اپنے ذوق کے مطابق بناتا ہے۔ کسی بھی دو افراد کا ذوق 100% ایک سا نہیں ہو سکتا، لیکن دوستی کے رشتے میں یہ حقیقت اس لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتی کہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی مرضی اور موڈ کے مطابق وقت گزارتا ہے اور جب دل چاہے اپنے گھر کی راہ لے سکتا ہے، جبکہ میاں بیوی ایک ہی گھر میں ہم وقت ساتھ رہتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ان کے ذوق، عادات، رویے اور سوچ کے تمام فرق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ایسے میں نبھانے کی ایک ہی شکل ممکن ہے کہ دونوں فریق کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ یہ ایڈجسٹمنٹ عین عدل و انصاف کی بنیاد پر 50-50 کے تناسب سے نہیں ہو سکتی۔ حقیقت پسند لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ زیادہ تر حالات میں شادی کے ابتدائی 5-7 برسوں میں کم یا زیادہ بیوی ایڈجسٹ کرتی ہے، جبکہ باقی ساری زندگی کم یا زیادہ مرد ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ یا موافقت برابری کی بنیاد پر نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے، جبکہ دوستی ہر حال میں برابری کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ برابری اگر ممکن نہیں تو دوستی ختم ہو جاتی ہے، مگر دوستی ختم ہونے سے زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ انسان کو اور دوست مل جاتے ہیں، جبکہ میاں بیوی کی علیحدگی ایک گھر کے ٹوٹنے اور بچوں کے برباد ہو جانے کا نام ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کو برابری اور دوستی کے بجائے محبت اور موافقت کے اصول پر زندگی گزارنی چاہیے۔ اندھے راہ دکھانے والے۔ استاد یہ فرمائیے کہ ہم مذہبی لوگوں کی اس قدر کوششوں کے باوجود بھی برائی کیوں بڑھے جا رہی ہے؟ عارف کے مجلس میں آج یہ سوال ایک مذہبی طور پر فعال شخصیت نے اٹھایا تھا۔ عارف نے ایک نظر سائل کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ کی سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ ان صاحب نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر جواب دیا، ساری دنیا سے برائی مٹ جائے، کل عالم میں اللہ کا دین غالب ہو جائے، ہمارے ملک میں اسلام نافذ ہو جائے۔ عارف نے سر جھکا لیا۔ مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ دیر تک جواب نہ آیا تو سائل نے پہلو بدلا، مگر وہ دور بیٹھے تھے، دیکھ نہ سکے کہ عارف کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ خاموشی کی اس دبیز چادر کو آخرکار عارف کی آواز نے توڑ ڈالا، ہم مذہبی لوگوں کا نشانہ دوسرے ہوتے ہیں، مگر ہدایت بندوق کی گولی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ روشنی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے اور سب سے پہلے ہمارے اپنے وجود کو منور کرتی ہے، مگر ہم کبھی اس روشنی کو اپنے رب سے اپنے لیے نہیں مانگتے۔ کبھی رسمی طور پر مانگ لیا تو اپنی شخصیت اور عادات ایسی نہیں بناتے کہ اس روشنی کے مستحق ٹھہریں۔ ہم اپنے تعصبات، گروہوں، نظریات اور تصورات کے اسیر ہوتے ہیں اور انہی کو دوسروں پر ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ نہ ہم نے ہدایت پانے کو اپنا مقصد بنایا، نہ خود کو ہدایت پانے کے قابل بنایا۔ ہم پیغمبر تو ہیں نہیں کہ اللہ پاک ہم پر ہدایت بن مانگے اتار دے، اس لیے ہمارے اندر اندھیرا رہتا ہے اور انہی اندھیروں کو ہم دوسروں میں بانٹتے ہیں۔ ہم اندھے راہ دکھانے والے ہیں۔ ہمیں سوال یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری کوششوں کے باوجود برائی کیوں ختم نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اندھا پن کیسے دور ہوگا، کیونکہ جس روز یہ دور ہو گیا ہر جگہ ہدایت کی روشنی پھیل جائے گی۔ جنت کی دریافت۔ پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب نے اپنی ایک دریافت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دریافت ایک سکون بخش شاور تھراپی ہے۔
بقول ان کے گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں نیم گرم پانی کی شاور سے نکلنے والی دھار جب سر اور پیٹھ پر 15 منٹ تک وقفے سے پڑتی رہے تو ساری ذہنی اور جسمانی تھکان ہوا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات شاید اور لوگ بھی جانتے ہوں، لیکن میرے لیے اہم یہ ہے کہ میں نے آدھی سے زیادہ زندگی گزرنے کے بعد اپنے تجربے سے یہ سکون بخش عمل دریافت کیا اور اس لیے یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے اس عمل میں سکون بخشی کو دریافت کیا، لیکن اگر آپ چاہتے تو اس تجربے سے 2 اور چیزیں بھی دریافت کر سکتے تھے۔ پہلی چیز جنت کی زندگی میں ملنے والی نعمتوں کی دریافت ہے۔ جس طرح آپ ساری زندگی شاور لیتے رہے مگر ایک روز آپ کو معلوم ہوا کہ ایک خاص طریقے سے شاور لینے سے یہ تطہیر بدن کے ساتھ سکون ذہن کا سبب بھی بن سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح جنت میں آپ کو جب کوئی نعمت ملے گی تو وہ بظاہر کسی پرانی نعمت کے جامے میں ہوگی، مگر در حقیقت وہ ایک بالکل نئے سرور اور سکون سے آپ کو روشناس کرائے گی۔ جنت میں ہر لمحہ، ہر پہر اور ہر روز انسان عنایت رب کے نت نئے پہلو دریافت کیا کرے گا۔ دریافتوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا اور یہی انسان کی ابدی خوشی کا ضامن ہوگا۔ دوسری چیز اس دنیا میں رہتے ہوئے پروردگار عالم کی صفات عالیہ کے نت نئے گوشوں کی دریافت ہے۔ بندہ مومن اس دنیا میں بند آنکھوں کے ساتھ نہیں جیتا، بلکہ وہ انفس و آفاق کی نشانیوں، قرآن مجید کی آیات اور زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو دریافت کی نظر سے دیکھا کرتا ہے۔ مثلا انسان ساری زندگی بے دردی سے میٹھا پانی کھانے پینے اور نہانے دھونے میں ضائع کرتا رہتا ہے۔ ایک روز صبح اٹھنے پر جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہے اور ایک پہر اسے بغیر پانی کے رہنا پڑے گا، کسی اور کے لیے یہ لمحے شاید جھنجھلاہٹ کے ہوں، مگر بندہ مومن تڑپ کر کہہ اٹھتا ہے کہ پروردگار، اس وسیع و عریض کائنات میں کہیں پانی نہیں، صرف استثنائی طور پر قرۂ ارض پر پانی پایا جاتا ہے، مگر وہ بھی ناقابل برداشت حد تک کھاری۔ اگر تیری نظر عنایت سورج، ہوا، سمندر اور بادل کو ملا کر بارش نہ برسائے تو ساری مخلوقات پیاس سے مر جائیں۔ اس لمحے بندہ مومن پر پانی کے ذریعے خدا کی رحمت اور ربوبیت کی ایک نئی دریافت سامنے آ جائے گی۔ میں نے ان سے مزید عرض کیا کہ حال ہی میں ایک جہاز کراچی ایئرپورٹ کے پاس گر گیا۔ حادثے میں تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ مسافروں میں ایک شخص ایسا تھا جسے ڈینگی بخار ہو گیا تھا اور وہ مجبوری کی بنا پر روانہ نہ ہو سکا۔ ایک بندہ مومن کے لیے یہ لمحے خدا کی حکمت کاملہ کی دریافت کے لمحے ہوتے ہیں کہ اس کے ہر کام میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی حکمت اور بہتری ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم خدا کی کبریائی کے جو نغمے بلند کرتا ہے، بندہ مومن جدید سائنسی مطالعے کی بنیاد پر کائنات کی عظمت میں اس کی تصدیق پا لیتا ہے۔ جو کائنات 13.5 ارب سال تک روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ پر بھی ختم نہ ہو، وہ اپنے خالق کی عظمت کا کیسا تعارف ہوگی۔ بندہ مومن کے لیے ایسی ہر بات خدا کی عظمت و کبریائی کی ایک دریافت بن جاتی ہے۔ آپ بھی شاور تھراپی کے ساتھ خدا کی مہربانی کو دریافت کر سکتے تھے کہ کس طرح پانی کی دنیا میں موجودگی ایک معجزہ ہے، کس طرح اس کی دھاریں آپ کے لیے باعث سکون ہیں۔ عنایت رب کی یہ دریافت آپ کی زبان پر الحمدللہ کے وہ نغمے جاری کر دیتی جو اہل جنت کا ترانہ ہیں۔ آج جن زبانوں پر یہ ترانہ جاری ہے، کل وہی جنت کے وارث بنائے جائیں گے۔ آگ۔ سن 80 کی دہائی سے مسلمانوں میں عمومی طور پر دین کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے، جو یقیناً بڑی اچھی بات ہے۔ تاہم اس رجحان کے باوجود عمومی طور پر
وہ مسلمان نظر نہیں آتے جس کی جھلک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتی ہے، یا پھر جس کا ذکر قرآن مجید کے بیانات میں اللہ کے مطلوب انسان کے طور پر ملتا ہے۔ اس مطلوب انسان کی تفصیل کے لیے راقم الحروف کی کتاب قرآن کا مطلوب انسان دیکھی جا سکتی ہے۔ بدقسمتی سے اس کے برعکس جس قسم کے مسلمان نظر آتے ہیں وہ زیادہ تر فرقہ واریت اور تعصبات کے اسیر ہوتے ہیں۔ ایسے دیندار مرد و عورت سے آپ گفتگو کر لیجئے، تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو جائے گا کہ صحیح دین سے اس کی مراد اس کا خاص فرقہ ہے۔ وہ اپنے فرقے کے علاوہ ہر ایک کو گمراہ سمجھتا ہے۔ اس کا فرقہ اور نظریات عین حق اور باقی سب باطل ہیں۔ یہ دینداری کسی تحقیق اور جستجو پر مبنی نہیں بلکہ سنی سنائی باتوں پر قائم ہوتی ہے۔ ایسا شخص جس گروہ میں پہلی دفعہ بیٹھ گیا، جس عالم سے پہلے متاثر ہو گیا، یا جہاں سے اسے اپنے جذبات و خواہشات کے مطابق دین مل گیا، وہ اس کے لیے حق بن جاتا ہے۔ اب جو شامت کا مارا اس کے خاص نظریات اور تعصبات سے چاہے کسی دلیل کی بنیاد پر اختلاف کر دے، وہ اس کا نشانہ بن جاتا ہے، اس کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، اسے بدنام کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والے متعصب لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی طرز عمل کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اختیار کیا تھا۔ یہی وہ رویہ ہے جس کی تنقید سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ یہی وہ رویہ ہے جس پر روز قیامت جہنم کی آگ کی وعید کی گئی ہے، اور یہی رویہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کو فرقہ واریت اور دہشت گردی کی آگ میں جلا رہا ہے۔ تعمیری کام اور تخریبی کام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو دنیا بنائی ہے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک تعمیری دنیا ہے۔ اس دنیا میں پہاڑ ہیں جو اگر ہلنے لگیں تو آبادیاں ختم ہو جائیں، مگر وہ صدیوں اپنی جگہ کھڑے رہ کر انسانوں کو موسم اور جنگلات عطا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سمندر ہیں جو اگر ابل پڑیں تو شہروں کو ساتھ بہا لے جائیں، مگر اس کے بجائے وہ انسانوں کے سفر کے لیے اپنا سینہ مسخر کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں ہوا ہے جو بے قابو ہو جائے تو زندگی کی ہر رمق کو اڑا کر رکھ دے گی، مگر وہ زندگی کو تنفس جیسی لازمی چیز کی فراہمی سے آگے نہیں بڑھتی۔ خدا کی دنیا کا یہ مزاج اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کچھ افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے بنائی ہے۔ تمام مخلوق کا فائدہ صرف تعمیری کام سے ہوتا ہے، جبکہ تخریبی کام سے کچھ ہی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثلاً زلزلہ، طوفان اور آندھی آنے سے بھی کچھ کاروباری لوگوں کی دولت اور بڑھ جاتی ہے، مگر بیشتر لوگوں کا بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ انسانی معاشروں کا معاملہ بھی اس سے کچھ جدا نہیں۔ یہاں بھی تعمیری کام سے سب لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، لیکن تخریبی کام سے کچھ لوگوں کا بھلا اور باقی کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال جنگ ہے۔ جنگ انسانی معاشروں کو برباد کر دینے والی شے ہے۔ یہ بچوں کو یتیم، عورتوں کو بیوہ اور آباد گھروں کو برباد کر دینے والی شے ہے، مگر کچھ لوگ جنگوں میں بھی خوب دولت اور شہرت کماتے ہیں۔ اس کے برعکس تعلیم ایک تعمیری عمل ہے، اس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں تعمیری کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی اور تخریبی سوچ کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ ہم ایسا نہیں کریں گے تو کچھ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، مگر عام آدمی مسلسل نقصان اٹھاتا رہے گا۔ صفحہ دوم۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جن ممالک اور اقوام نے دنیا میں غیر معمولی ترقی کی ہے، ان میں غیر معمولی صلاحیتوں کے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جو انہیں بام عروج پر لے جاتے ہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں کامیابی کی وجہ صف اول میں کھڑے ہوئے اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ صف دوم میں کھڑے ہوئے اوسط صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے لوگوں کو کم تعداد میں پیدا کرتے ہیں۔
یہ لوگ پیدا ہو بھی جائیں تو یہ کسی ایک فن یا شعبے ہی میں مہارت رکھ سکتے ہیں، لیکن اجتماعی زندگی کسی ایک شعبے کا نام نہیں، بلکہ اس میں کامیابی کے لیے ہمہ جہتی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ جد و جہد تنہا ایک شخص نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنی ہی اعلیٰ صلاحیت کا مالک ہو۔ وہ یہ کوشش کرے گا تو اپنے اصل کام کی طرف توجہ نہیں دے سکے گا، نہ وہاں اعلیٰ ترین نتیجہ پیدا کر سکے گا۔ چنانچہ یہ دوسری صف کے لوگ ہوتے ہیں جو مددگار کے طور پر اٹھتے ہیں اور بظاہر کم اہمیت کے اور کم نمایاں ہونے والے وہ کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے صف اول کے لوگ اجتماعی سطح پر کوئی بہت نمایاں کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ گویا صف دوم کے لوگ گمنامی کی قبر میں دفن ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر ایک اعلیٰ انسان کوئی بڑا اجتماعی کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک سادہ ترین مثال جنگ و جدل کی ہے۔ عام طور پر جنگوں میں فتح کے بعد سپہ سالار کا نام بہت نمایاں ہو جاتا ہے۔ سپہ سالار کی تمام تر اہمیت کے باوجود اگر عام سپاہی اپنا حصہ ادا نہ کریں تو سپہ سالار کوئی کارنامہ کبھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ ایک عام سپاہی دشمن کا سامنا کرتا، اپنا خون بہاتا اور بارہا گمنامی کی موت مرتا ہے، تب کہیں جا کر جنگ میں فتح حاصل ہوتی ہے۔ اس کی ایک دوسری مثال ٹی وی پروگراموں کی ہے۔ عام طور پر ان پروگراموں میں اسکرین پر نظر آنے والے لوگ نمایاں ہو جاتے ہیں، مگر ان کے پیچھے کتنے ہی لوگ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنا کام اچھے طریقے پر کرتے ہیں، تب کہیں جا کر ایک کامیاب پروگرام وجود میں آتا ہے۔ تاہم ان تمام مثالوں میں دوسری صف کے لوگ معاوضے پر اپنی خدمات ادا کرتے ہیں۔ ایک نہیں آئے گا تو دوسرا اس کی جگہ لے لے گا، اس لیے صف دوم کے لوگوں کی کبھی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی کام رضاکارانہ بنیاد پر کیا جاتا ہے تو ایسی شکل میں صف دوم کے مستقل مزاج اور مخلص لوگوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انہیں کوئی معاوضہ نہیں ملتا، وہ کہیں نمایاں بھی نہیں ہوتے، انہیں خاموشی سے اپنا کام کرتے رہنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے معاملات میں صف دوم کے لوگ بہت کم شامل ہوتے ہیں۔ وہ ایک دن شامل ہو بھی جائیں تو اگلے دن رخصت لے لیتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی ادارہ یا گروہ معاشرے میں غیر معمولی خدمات سر انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صف دوم کے لوگ ذہنی طور پر یہ جان لیں کہ وہی صف اول کے لوگ ہیں، انہی کو اصل میں یہ کام کرنا ہے، وہی اس کام کے ذمہ دار ہیں اور روز قیامت وہی اللہ سے اجر کے حقدار ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ صف دوم میں کھڑے ہونا بہت حوصلے کا کام ہے، اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن ایسے شخص کو نہ معاوضہ ملتا ہے نہ وہ نمایاں ہو پاتا ہے۔ لیکن جب کچھ لوگ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر معجزات جنم لینے لگتے ہیں، پھر معاشرے بدلنے لگتے ہیں۔ ہمارے ملک کو آج صف دوم کے ایسے ہی لوگوں کی تلاش ہے جو استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی پر ہماری اجتماعی ترقی منحصر ہے۔ ماں باپ کی قدر و قیمت۔ والدین کی قدر و قیمت ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ والدین کی ساری محنت اور قربانیاں ماضی کی ایک داستان ہوتی ہیں جو انسان کے کمزور حافظے میں اکثر محفوظ نہیں رہتی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ والدین بڑھاپے میں اکثر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں تلخ اور ان کے مطالبات غیر معقول محسوس ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ اپنے بیوی بچے ہونے کی وجہ سے انسان کے مفادات انہی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور بوڑھے والدین صرف ایک بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ اور ان جیسی دیگر وجوہات کی بنا پر انسان کو والدین سے اختلافات ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کے پیسے کا بہترین مصرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پر خرچ کرے، اور وہ والدین جنہوں نے اپنا سارا مال اولاد پر لٹا دیا تھا، ان پر پیسے صرف کرنا اسے بوجھ لگتا ہے۔ اس کی توانائی کا بہترین مصرف اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانا ہوتا ہے، اور بوڑھے والدین کی ذمہ داری اٹھانا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ بیوی بچوں کی خوشنودی اس کے ہر عمل کا مقصود ہوتی ہے۔
مگر بوڑھے والدین کی خوشنودی اس کے لیے ایک بے مصرف شے بن جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو گھنٹوں گود میں اٹھا کر وہ نہیں تھکتا، مگر بوڑھے والدین کے ہاتھ پاؤں اور جسم چند منٹ دبانے کے بعد اسے تھکن لاحق ہو جاتی ہے۔ بیوی بچوں، دوست احباب، کاروبار اور ملازمت اور کھیل و تفریح کو دینے کے لیے اس کے پاس ڈھیر سارا وقت ہوتا ہے، مگر بوڑھے والدین کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنا اسے وقت کا ضیاع محسوس ہوتا ہے۔ انسان یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور انسان پر جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لیجئے۔ یہ جنت کا وہ دروازہ ہے جو ایک دفعہ بند ہو گیا تو پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ باخبر کی بے خبری۔ ایک مغربی مصنف کا قول ہے کہ اپنے ارد گرد کے حالات سے سب سے زیادہ بے خبر لوگ وہ ہوتے ہیں جو مقامی خبریں مکمل ذوق و شوق سے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ قول بلا شبہ ایک سنگین ترین حقیقت کا بیان ہے۔ اس دنیا میں ہر مزاج کے انسان پائے جاتے ہیں اور ہر طرح کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں حادثات ہوتے ہیں، جرائم اور سانحات ظہور پذیر ہوتے ہیں، مگر عام حالات میں انسانی معاشرے میں یہ استثنائی صورتحال ہوتی ہے، یعنی 1 کروڑ کی آبادی میں چند لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ چند لوگوں کا قتل بھی ایک سنگین بات ہے، مگر آبادی کے تناسب کے لحاظ سے معاشرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف اسی شہر میں ہزاروں لاکھوں معمول کے واقعات جاری و ساری ہوتے ہیں، تاہم میڈیا کے لیے ان معمول کے نارمل اور اچھے واقعات میں خبر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اس کی دلچسپی ہمیشہ استثنائی اور سنسنی خیز واقعات میں ہوتی ہے۔ اس لیے میڈیا پر ہمیشہ قتل کے جرائم کی خبریں، حادثے اور سانحات کی نوعیت کی چیزیں ہی بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ مگر جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ یہ سب استثنائی واقعات ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس سب کے باوجود نارمل زندگی گزار کر ہی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تاہم میڈیا دیکھنے والے نارمل حالات کے بجائے انہی سنسنی خیز اور منفی خبروں کو دیکھ کر اپنا ذہن بناتے ہیں۔ وہ مستقل خوف اور اندیشے میں جینے لگتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انہیں معاشرے میں کوئی چیز نارمل نظر نہیں آتی۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک باخبر آدمی کی بے خبری کا سب سے بڑا ثبوت ہے، مگر یہ بے خبری بے قیمت نہیں، اس کی قیمت انسان کا اپنا ذہنی سکون ہے۔ بلا شبہ یہ سب سے بڑی قیمت ہے جو کوئی انسان دے سکتا ہے۔